رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو بڑی فضیلت ہے. رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت عاشورہ کے روزے کی ہے, 10 محرم کا روزہ. سمجھ رہے ہیں محرم میں ہمیں شریعت نے کیا کرنے کا حکم دیا ہے, اسلام کیا کہتا ہے؟ پہلی بات, اسلام یہ کہتا ہے کہ محرم میں روزے رکھنا دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ ثواب ہے. رمضان کے بعد تو زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں, اور اسپیشلی 10 محرم کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے, یہ اور زیادہ ثواب ہے. پورے محرم نہیں رکھے جاتے تو کیا کرنا ہے, 10 محرم کا رکھنا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے حکم دیا 2 روزے ملا کے رکھو, کیونکہ یہودی جو تھے وہ 1 روزہ رکھتے تھے, صحیح ہے نا. تو یہودیوں سے مشابہت سے بچنے کے لیے ہمیں حکم دیا کہ اس کے ساتھ 1 اور روزہ ملائیں. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ آج کل یہودی 10 محرم کا روزہ نہیں رکھتے, تو اب مشابہت ختم ہو گئی ہے. تو اگر کوئی 9, 10 یا 10, 11 کا رکھ لے تو اچھی بات ہے, نہیں تو صرف 10 محرم کا بھی رکھ لے تو بھی انشاءاللہ پورا ثواب ملے گا, کیونکہ اب اس میں مشابہت رہی نہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ کرنے کا کام ہے. دوسرا کام, محرم میں گناہ دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ, اس کی قباحت زیادہ بڑھ جاتی ہے, کیونکہ 4 مہینے محترم ہیں, شوال, ذیقعدہ, ذیلحجہ, محرم اور رجب. یہ 4 مہینے جو ہیں اسلام میں اشہر حرم کہلاتے ہیں. قرآن کہہ رہے فلا تظلموا فیہن انفسکم, ان میں اپنی جانوں پہ ظلم مت کرو. یہ ماتم کرنا بھی تو ظلم ہے نا اپنی جان پہ. تو اللہ نے فرمایا ان 4 مہینوں میں اپنی جان پہ ظلم مت کرو. کسی بھی طرح سے ظلم ہو, جسمانی ظلم ہو, روحانی ظلم ہو. جسمانی ظلم ماتم کر کے بھی ہو سکتا ہے, اور انگاروں پہ چل کے بھی ہو سکتا ہے, اپنے آپ کو پیٹ کے بھی ہو سکتا ہے. روحانی ظلم کیا ہے؟ گناہ کر. تو نہ گناہ کرنے کی اجازت, نہ کسی اور طرح سے. عام مہینوں میں بھی ظلم کی اجازت نہیں ہے, نہ اپنے اوپر اور نہ کسی اور پر. تو ان 4 مہینوں میں ظلم کی نوعیت بڑھ جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک محرم کی فضیلت ہے اسلام میں. اور تیسری فضیلت جو محرم کی, جو بعض روایات سے ثابت ہے, یعنی جو فضیلت تو نہیں کہیں گے اس کو, جو محرم میں کرنے کا کام ہے, وہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر دسترخوان کو وسعت دو, اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے. لیکن یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے, سند کے لحاظ سے پاورفل اور مضبوط نہیں ہے. بعض علماء نے کہا کہ اس کثرت طرق کی وجہ سے حسن کے درجے کو پہنچ گئی ہے. ہمارے ہی بعض اکابر علماء کی رائے ہے, علماء جو بر صغیر کے علماء, بڑے بڑے علماء ہیں, میں نام نہیں ذکر کرتا لیکن بہت بڑی اپر لیول کے علماء ہیں, ان کی رائے یہ ہے کہ یہ ضعیف, اتنی ضعیف نہیں ہے کہ بالکل ہی مسترد کر دی جائے, ٹھیک ہے نا, اور تعدد طرق کی وجہ سے درجہ حسن کو پہنچ گئی ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی, جن کو سعودی عرب میں بہت فالو کیا جاتا ہے, ان کی رائے اور سلفی علماء کی رائے, جو سعودی عرب کے العثیمین, بن باز وغیرہ تھے, ان کی رائے یہ کہ یہ حدیث بالکل صحیح نہیں ہے, اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ دسترخوان کو وسیع کیا جائے اور عاشورہ کے دن کھانا کھلایا جائے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن جو دوسری طرف معتدل علماء, معتدل سے مراد میں ان کو برا نہیں کہہ رہا, لیکن وہ انہوں نے حدیث کی جو, اب اگر آپ سندوں کی تحقیق کریں گے تو اس کو بالکل من گھڑت قرار دینا درست نہیں ہے. اگر سندوں کی تحقیق کریں گے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی, جو ہمارے لیے قابل احترام ہے, انہوں نے اس حدیث کو رد کرنے میں تھوڑا مبالغہ سے کام لیا, غلو کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو ضعیف روایتیں ہیں لیکن کثرت طرق کی وجہ سے درجہ حسن کو پہنچ گئی ہے. سمجھنے کی نہیں سمجھ رہے؟ اس وجہ سے بعض علماء کی رائے, بلکہ جمہور کی رائے یہی ہے کہ محرم میں اگر کوئی اپنے بچوں کو جمع کر کے اچھا کھانا کھلا دیتا ہے 10 محرم کو, اور یہ حلیم شاید یہیں سے نکلا ہے, میں شاید یہیں سے نکلا ہے کہ یوں وہ اچھا کھانا ہو جائے گا, تو وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک بات جو دوسرے علماء کہتے ہیں, جو میری بھی سمجھ میں آتا ہے, بلکہ میں نے پہلے کہیں پڑھا تو نہیں, میرا دماغ اس طرف گیا, لیکن اس کی تائید میں علماء کے فتاوی مل گئے. دیکھو, اگر کوئی حدیث ضعیف ہو یا حسن ہو تو صرف حسن ہونا کافی نہیں ہے, یہ دیکھا جائے گا کہ یہ دوسری صحیح حدیثوں سے ٹکرا تو نہیں رہی ہے. یہ بھی ایک فقہ کا اصول ہے کہ اگر ایک کمزور چیز ہے لیکن وہ طاقتور دلیل سے ٹکرا رہی ہے تو پھر اس کمزور چیز کو بالکل رد کیا جائے گا. تو عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم ہے, یہ بالکل بخاری مسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے. اور جو کھانا کھلانے والی روایت ہے وہ اس ٹکر کی نہیں, اس کو تو ابن تیمیہ جیسے محقق نے بالکل ہی کالعدم قرار دے دیا.
بعض عرب علماء نے بھی بالکل کالعدم قرار دے دیا، اگرچہ ہماری رائے ہے کہ بالکل کالعدم نہیں ہے، لیکن بہرحال اس میں محدثین کا بڑا اختلاف ہوا ہے. جبکہ روزہ رکھنے والی جو روایات ہیں وہ بالکل بے غبار ہیں، ان کو سب صحیح مانتے ہیں. تو کھانا کھلانا اور روزہ جمع بولو بھائی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر وہ روزے کا دن ہے تو کھانے کا دن نہیں ہے، کھانے کا دن ہے تو روزے کا نہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ بعض لوگوں نے شیعہ کی مخالفت میں غلو کیا ہے. شیعہ نے اس دن کو چونکہ منحوس بنا دیا 10 محرم کو، تو انہوں نے مخالفت میں اس دن کو ایک سیلیبریٹ کرنے کے لیے نا کھانا کھلانے کا حکم دے دیا کہ ہم منحوس نہیں سمجھتے بلکہ اس کا کیا کریں گے اپوزٹ کے کھاؤ اور کھلاؤ. تو انہوں نے کہا یہ بھی غلو ہوا ہے. دوسری طرف بھائی منحوس نہیں ہے، مبارک ہے ہماری نظر میں، لیکن اتنا مبارک کہ اس میں کھانا کھلانا اور یعنی عید والا عنصر کھانا کھلانا تو عید کے دن ہوتا ہے نا، تو عید نہیں ہے بہرحال. تو یہ بھی بڑی جاندار بات، اگرچہ یہ عقلی دلیل ہے مگر یہ ایسی نہیں ہے کہ بالکل اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے. تو اب علماء نے دونوں حدیثوں کو تطبیق کی کوشش کی علماء نے کہ بھئی کھانا بھی کھلاؤ اور روزہ بھی رکھو، افطاری میں کھلا دو، سحری اور افطاری میں. تو بات یہ ہے کہ افطاری میں اگر آپ کھلائیں گے تو وہ 11 محرم شروع ہو چکی ہوگی، وہ 10 محرم بولو بھائی نہیں رہے گی. دوسرا سحری میں جو کھلانے کا مسئلہ ہے نا، سحری میں تو سحری میں جب ہم کوئی کہتے ہیں نا فلاں دن یہ کام کرنا ہے فلاں دن، تو اس سے لغت میں جو ذہن میں متبادر ہوتا ہے نا وہ دن کا وقت ہے، وہ 3:30 پونے 4 کا وقت نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں عاشورہ والی، وہ دن میں کھانا کھلاتے ہیں، دوپہر کے ٹائم لنچ کرتے ہیں. وہ افطاری میں تو ویسے ہی دسترخوان وسیع ہوتا ہے بھوک کی وجہ سے. ارے بابا وہ تو ویسے ہی بچوں کو جب روزہ رکھا ہوا ہے تو اچھا کھلاؤ، سحری اچھی کراؤ، اور افطاری وہ تو ویسے ہی بھوک کی وجہ سے رمضان میں دیکھو نا کیسے کھلے دسترخوان ہوتے ہیں. تو میں نے بڑی کوشش کی دونوں حدیثوں کو جمع کریں، لیکن تکلف کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. تو فقہ کا ایک اصول ہے کہ جب کوئی بے غبار صحیح حدیث ہوتی ہے اور اس سے ایک اصول ثابت ہو رہا ہے تو اس کے مقابلے میں اگر کمزور روایت آئے گی جو اس سے ٹکرا رہی ہوگی تو اس کمزور روایت کو، اگرچہ وہ موضوع من گھڑت نہیں ہے لیکن اس کمزور کو اس صحیح حدیث کی مخالفت کی وجہ سے بولو بھائی رد کر دیا جائے. اس لیے میرا نالائق کا موقف یہ ہے، میں بہت نالائق ہوں، میں اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا نہیں ہوں، لیکن ساڑی عقلچ یہ چیز آندھی نہیں ہے کہ بھائی جو روزے کا دن ہے وہ بھوکے پیاسے رہنے کا دن ہے، وہ کھانے کھلانے کا نہیں ہے. افطاری میں تو ویسے ہی کھاؤ بھی کھلاؤ بھی. تو اور اس کا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں نے اس کھانا کھلانے کے چکر میں روزے چھوڑ دیے ہیں. سمجھ رہے ہیں جب حلیم پکے گا تو کون روزہ رکھے گا بھائی؟ ساری رات گھوٹا لگے گا حلیم کا کہ کل دسترخوان وسیع کرنا ہے، تو پھر روزہ گیا، وہ تو تیل لینے گیا، روزہ کون رکھے گا روزہ؟ تو وہ حدیث صحیح حدیث کی بالکل اس میں ٹائٹ قسم کی مخالفت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا، نالائق کی رائے. پھر بھی اگر کوئی دوسرے علماء کی رائے کو فالو کرتا ہے تو وہ کھائے بھی کھلائے بھی. میں کہتا ہوں جو مضبوط چیز ہے اس کو لینا چاہیے، جو کمزور چیز ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ ایک بات کہتے تھے کہ جہاں کھانا کھلانے کی حدیث آئے گی نا وہاں مسلمان اس کو لے ہی لے گا. کھانے پینے کی جہاں بات آئے گی مسلمان کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی یہ صحیح ہے، یہ بالکل صحیح حدیث ہے. ٹھیک ہے نا، وہ کیا کرتا ہے؟ جن علماء کی تحقیق ہے وہ تو تحقیق سے کہہ رہے ہیں، لیکن عام پبلک کی عادت یہ ہوتی ہے کہ فتویٰ بھی اسی کا فالو کریں گے جہاں کھلانے کا تذکرہ آ رہا. تو اب ہمارے کہتے جہاں کھانا کھلانے کی بات آئی مسلمان کہتا ہے بس یہ بالکل صحیح بخاری کی طرز پر ہی، بخاری کی شرط پر ہی حدیث. تو بھائی بھوکا رہنا عبادت ہے، بھوکا رہنا سنت ہے. بچوں کو تو ویسے ہی کھلاؤ عاشورہ ہو یا نہیں ہو، اور سحری افطاری کرا دو اچھی سی، روزہ رکھواؤ. اور جو بالکل چھوٹے بچے ہیں وہ تو ویسے ہی کھاتے ہیں. تو اس لیے اور پھر اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ حلیم کے گھوٹے لگ رہے ہیں پوری پوری رات بیٹھ گئے. اس کے الگ نقصانات ہیں، سبیلیں لگ رہی ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کربلا میں شدید گرمی میں بھوکے اور پیاسے اپنی جان دیتے ہیں، اور یہاں ہم کیا کر رہے ہیں؟ کھانا کھا رہے ہیں، دیگیں پکا رہے ہیں، شربت پی رہے ہیں. تو یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے. اسلام میں کسی کی یوم ولادت یا یوم شہادت یا یوم وفات اس کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی ہے. اگر دی گئی ہوتی تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات کا دن ایسا تھا کہ اس پہ ہمیں غم منانے کا حکم دیا جاتا، اور یوم ولادت ایسی تھی جس پہ ہمیں خوشی منانے کا حکم دیا جاتا. کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا جس میں بتایا گیا کہ آپ کے نواسے حضرت حسین جو جنت کے سرداروں کے، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کو آپ کی امت شہید کرے گی. تو آپ بلک بلک کے رونے لگے. اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں دیکھو غم حسین میں رونا چاہیے. تو یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی، آپ کو غم ہوا، آپ روئے.
تو جب بھی کوئی غم کسی کو پہنچتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا یہ نیچرل ہے. تو ایسی خبر کو سن کے آپ کو رونا آ جائے تو یہ سنت ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کیا ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن یہ خواب آیا تھا تو اگلے سال اسی تاریخ میں دوبارہ روئے, پھر اسی تاریخ میں دوبارہ روئے؟ بھائی جب غم کی خبر ملی تو روئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جعفر طیار آپ کے چچا زاد بھائی, ان کی شہادت کی آپ کو اطلاع ملی تو بھی آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. تو کیا اب حضرت جعفر کے غم میں رونا بھی سنت ہوگا؟ بولو نا بھائی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے دور میں زندہ ہوتے اور اس طرح بے دردی سے حضرت عثمان کو شہید کیا جاتا تو کیا آپ نہ روتے ہیں بھائی؟ تو پھر حضرت عثمان کی یوم شہادت پہ رونا بھی کیا ہے؟ سنت ہونا چاہیے نا. حضرت عثمان کی شہادت کی نبی کو اطلاع ملی تھی, وہ جھوٹی افواہ تھی. صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو قاصد بنا کے بھیجا, اطلاع ملی کہ ان کو شہید کر دیا. آپ ایسا درد اور ایسا غضبناک ہوئے کہ آپ نے 1400 صحابہ سے موت پر بیعت کی. تو جب آپ کو سچی مچی کی اطلاع ملتی کہ واقعی ابھی تو افواہ تھی, یقین نہیں تھا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت میں اطلاع ملتی کہ آپ شہید ہو گئے تو کیا آپ نہ روتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نواسی آپ کی گود میں تھی, اس کا انتقال ہوا, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں, آج آپ رو رہے ہیں. تو فرمائیے اللہ کی رحمت ہے, یہ تو اللہ کی رحمت ہے بھائی, اولاد ہے میری. تو کیا جب حضرت وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کا انتقال کی تاریخ آئے گی تو ہم سب روئیں گے بیٹھ کے؟ بولو نا بھائی. تو کہاں کی کہاں لگا دیتے ہیں. دیکھو ہر بدعت کو جائز کرنے کے لیے نا کچھ دلیل ہر ایک کو مل جاتی ہے. تو میں بار بار کہتا ہوں جو شیعہ حضرات ہیں ان کا مسلک ہے, وہ تو صحابہ کو نہیں مانتے, تو ان کا جو مسلک ہے ان کو کرنے دیں, ان کے کام میں ٹانگ نہ اڑائیں, نہ ان سے بحث کریں, نہ ان کے کام میں ٹانگ اڑائیں. بولے بھائی آپ کا مسلک ہے آپ کریں. میں کہتا ہوں جو سنی لوگ ہیں جن کے اصولی الگ ہیں ان سے, وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی یا تو ادھر ہو جاؤ, شیعہ بن جاؤ. کس نے روکا ہے؟ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھوڑی ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. آپ شیعہ بن جائے, کوئی نہیں روکے گا آپ کو. کوئی شیعہ سنی بننا چاہے اسے کوئی نہیں روکتا, کوئی سنی شیعہ بننا چاہے اسے کوئی نہیں روکتا. لیکن جب آپ سنی ہیں تو پھر آپ کو ان اصولوں پہ چلنا پڑے گا جو اہل سنت والجماعت علماء نے بتائے ہیں. اہل سنت والجماعت کے ہاں رونا عبادت نہیں ہے. ہاں آپ نے کسی دن کربلا کا واقعہ سنا, چاہے محرم میں سنا, ربیع الاول میں سنا, حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک جو دردناک شہادت کا واقعہ آپ نے سنا, آپ کو رونا آ گیا, تو یہ عین ایمان کی علامت. میرے بیان اب ویڈیو ریکارڈ ہوتے ہیں, پہلے ریکارڈ نہیں ہوتے تھے, آڈیو چلتے تھے. تو میں نے 2 دفعہ زندگی میں پہلی دفعہ جب یہ واقعہ بیان سنا, بیان کے دوران میں بھی رو رہا تھا اور سننے والے بھی رو رہے تھے. نیچرلی آ گیا رونا. پھر دوبارہ میں نے یہ واقعہ بیان کیا, مجھے بھی رونا آ گیا اور سننے والوں کو بھی آ گیا. یہ نیچرل جو آ گیا. لیکن اگر میں اس لیے بیٹھوں کہ میں روؤں, آج میں پروگرام ہے باقاعدہ, بولو بھائی, رونے کا, اور آپ کو بھی رلاؤں گا, اور وہ محرم کا واقعہ میں اگر ربیع الاول میں بیان کروں گا تو رونا آ گیا مجھے. تو جو خود سے کسی کا واقعہ سن کے رونا آ جائے اس پہ پابندی نہیں ہے, بلکہ اہل بیت سے محبت کی علامت ہے. لیکن یہ واقعہ جب ہم نے بیان کیا حضرت حسین کا تو مجھے رونا آیا. بالکل اسی طرح رونا جب حضرت عثمان کا واقعہ بیان کیا تو بھی آیا. ظلم تو ان پر بھی ہوا تھا, کوئی کم تھوڑی ہوا تھا. بلکہ مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی, بالکل چھوٹا بچہ تھا میں اس وقت, میری عمر 9 یا 10 سال ہوگی, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ لکھا تھا. تو اتنے بچے میں تو اتنی سمجھ نہیں ہوتی, لیکن جب مجھے یاد ہے میں پڑھ رہا تھا تو مسلسل آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. ایسا دردناک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جلوس نکالنا کیسا ہے؟ ماتم اور عزاداری کے مسائل. محرم میں ماتم کرنا جائز ہے, کسی بھی مہینے میں ماتم کرنا جائز نہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم چہرے پہ مارے گا یعنی غم میں یا گریبان چاک کرے گا تو زمانے جاہلیت کی رسم کے مطابق چلے گا تو وہ ہم میں سے نہیں, کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو گریبان چاک کرنا, چہرے پہ یا سینے پہ تھپڑ مارنا یا کسی بھی طریقے سے ماتم کرنا, اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں ممانعت ہے. ہمیں غموں میں صبر کرنے کا حکم, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب بھی اہل ایمان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے, ہم نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اسلام جو ایک وسیع مذہب ہے, اتنا جامع دین ہے, وہ ہمیں یہ ہدایت ہی نہ دے کہ غم میں ہم نے کیا کرنا ہے. تو اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے, غم میں ہم نے صبر کرنا ہے, اور اس صبر میں ہم نے دعا پڑھنی ہے اور
ماتم یا یہ سب چیزیں ہم نے نہیں کرنی. ان سب چیزوں کو زمانے جاہلیت کی رسم قرار دیا گیا ہے. زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا. ماتم میں خون بہانا، زنجیر زنی کیسا عمل ہے؟ یہ بتا دیا میں نے. یہ سب ناجائز عمل ہے، ان سے اجتناب کرنا. محرم میں جلوس نکالنا کیسا ہے؟ جلوسوں کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، غم منانا. میں نے بتایا کہ شریعت میں غم منانا جائز نہیں. دیکھیں، غم ہونا تو ایک نیچرل ہے، فطری چیز. آپ جب بھی کوئی غم کی خبر سنتے ہیں تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. یہ غم ہوتا ہے آپ کو، یہ تو محبت کی علامت ہے. آپ کے والدین میں سے کسی ایک کی ڈیتھ ہو جائے، آپ کو اطلاع ملتی ہے تو انسان غمزدہ ہوتا ہے. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ہر سال اسی تاریخ پہ وہ رو رہا ہو، غم منا رہا ہو. یہ ناجائز ہے. تعزیت تو 3 دن تک ہوتی ہے. تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جو سید شباب اہل الجنہ ہے، سیدنا حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ان پر کربلا میں بے انتہا ظلم ہوا، ظالمانہ قتل ہوا. جن لوگوں نے قتل کیا، اللہ ان بدبختوں کو عذاب دے، اور ان بدبختوں نے جو کچھ کیا ہے اللہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے، ان کے انجام تک پہنچائے. لیکن جب بھی یہ خبر ملے اور اس پہ پھر سوچ کے غم منانا، یہ شریعت میں اجازت نہیں. ہاں، جب آپ کو خبر ملے اور آپ کو نیچرلی قدرتی طور پر کوئی غم ہو جائے تو وہ تو فطری چیز، یہ بلکہ محبت کی علامت ہے. لیکن سوچ کے اس کو، اور جلوس نکال کے، اور پھر مجلسیں منعقد کر کے، یہ شریعت میں جائز نہیں. مثال نہیں ملتی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شیعہ تھے. بہت ہی ظالمانہ طریقے سے آپ کو شہید کیا گیا تھا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جہاد ہوا، جنگیں ہوئی، آپ کے چہیتے شہید ہوئے، آپ کے لخت جگر شہید ہوئے میدان جنگوں میں. لیکن کہیں بھی نہیں ملتا کہ نبی نے ہر سال ان کا غم منایا ہو. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی آپ کو خبر ملی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. تو آپ کی جو ازواج تھیں حضرت جعفر طیار کی، ان کے رونے کی آواز باہر آئی، ان کی چیخنے کی آواز آئی، تو آپ کتنا غضبناک ہوئے. صحیح حدیث ہے کہ آپ نے کتنی سختی سے ان کو حکم دیا. اب جن کی جوان خوبصورت شوہر، بہادر شوہر، غیرت مند شوہر شہید ہو گئے، کہ بیویوں کو چیخ و پکار کی اجازت نہیں دی جا رہی اس موقع پہ. یہ نہیں کہ اگلے سال، بلکہ اسی موقع پہ. تو اگلے سال کہاں سے اجازت دی کسی کے غم منانے کی؟ اس لیے سیدنا حسین یا سیدنا حسن، ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن ہم نے محبت بھی شرعی حدود کے اندر رہ کے کرنی، اور محبت میں ہم نے اللہ کی حدود نہیں توڑی. اس لیے جب کوئی کربلا کا واقعہ سنتا ہے، پڑھتا ہے، اور اس موقع پر اس کے آنکھ سے آنسو نکل آئے، بیان کرنے والے کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، تو یہ تو فطری چیز ہے، نیچرل چیز. لیکن سوچ کے اس میں پھر جلوس نکالنا، اور اس کو اس نیت سے واقعات کو سنانا کہ تاکہ لوگ روئیں، چیخیں، جو بہت جگہوں پر دیکھا ہے اس طرح کی محفلیں لگتی ہیں، یہ پھر شرعی حدود سے تجاوز ہے. محرم میں نئے کپڑے اور نئے جوتے پہننا کیسا ہے؟ دیکھیں، جب شیعہ لوگوں نے محرم کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا تھا اور اس میں غم منانا شروع کر دیا، تو بعض لوگوں نے شیعوں کی مخالفت میں محرم کو ایک تہوار سمجھنا شروع کر دیا. یعنی ایسا معاملہ شروع کر دیا جیسے تہوار ہے، اس میں نئے کپڑے پہننا اور اس طرح کی. تو یہ بھی غلط ہے. محرم نہ تو کوئی تہوار ہے کہ جس میں خوشی منائی جائے، نہ کوئی غم کا مہینہ ہے کہ جس میں غم منائے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ 4 مہینے اسلام میں محترم ہیں. ان میں جب آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو اللہ سے امید ہے کہ ثواب زیادہ ہوگا، اور اس کا تقدس پامال کرتے ہیں تو گناہ کا زیادہ خطرہ ہے. یعنی خاص طور پہ جنگ و جدال کرنا ہے، بس اتنا ہے. اس سے جتنا شریعت نے جس کے بارے میں ہمیں بتایا، ہمیں اتنا ہی رہنا چاہیے، اس سے آگے جانے کی کوشش نہیں کرنی. گھر میں ٹی وی بند کر دینا یا سر میوزک چھوڑ دینا صرف محرم میں کیسا ہے؟ اچھی بات ہے، صرف محرم میں نہیں کریں یہ کام، سفر میں بھی کریں اور ربیع الاول میں بھی. تو باقی رمضان میں سب سے زیادہ برائیاں کرنا، کیونکہ وہ رمضان میں نیکیوں کا ثواب بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے اور گناہوں کا وبال بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے. محرم کا میں بھی برا ہے، سفر میں بھی برا ہے، ربیع الاول میں بھی برا ہے. اب یہ لوگ عجیب سی بات ہے کہ محرم میں کہتے ہیں کہ میوزک بند کرو اور سفر میں پھر چلا دیتے ہیں، ربیع الاول میں پھر چلا دیتے ہیں. یہ غلط ہے، سب میں بند کریں. محرم میں صرف حضرت حسین کا غم ہی کافی ہے، کیا مطلب؟ یہ سوال میں سمجھا نہیں. محرم میں رونا دھونا اور غم منانے کی شریعت کا حکم کیا ہے؟ میں نے بتا دیا کہ اسلام میں صبر کا حکم ہے، غم منانے کا حکم. جتنی بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے کا حکم ہے. یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا کہ میرے نواسے کو قتل کر دیا جائے گا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلے، تو اس سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے حسین کے غم میں رونا بھی سن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں نہیں کہا کہ جب بھی شہادت ہر سال تم جو ہے رویا کرو.
تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر سال نہیں روئے ہیں. جب آپ کو اطلاع ملی تو اس وقت تو محبت کا تقاضا تھا کہ انسان کے آنکھوں سے آنسو نکلیں. تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو بہت زیادہ تھی اپنے دونوں لاڈلوں سے. تو جب آپ کو اطلاع ملی تو وحی کے ذریعے تو آپ کا رونا فطری ہے. تبھی میں نے بتایا کہ اگر کوئی کربلا کا واقعہ سنتا ہے اس کو رونا آ جاتا ہے تو یہ محبت کی علامت ہے. لیکن یہ نہیں ملتا کہ ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ واقعہ سوچ سوچ کے رویا کرتے، بلکہ آپ نے صبر کا حکم. محرم کی عبادت اور عمل. محرم کی عبادت میں 10 محرم کا روزہ ہے، اور حدیث سے اتنا ہی ثابت ہے. الگ سے کوئی عبادت ثابت نہیں ہے. کوئی کرے تو اچھی بات ہے. عبادت تو ایسی چیز ہے آپ جتنی چاہے کریں، جب چاہیں کریں. محرم میں کسی خاص عبادت کا حکم نہیں، ہمارے علم میں نہیں. کیا محرم میں عمرہ یا حج کی طرح کوئی الگ سے ثواب ہے؟ نہیں، میرے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے. کسی کے علم میں پیش کریں. محرم کے پہلے 10 دنوں میں کون سی دعا مانگی جائے؟ کوئی مخصوص دعا ثابت نہیں ہے. جیسے باقی مہینوں میں آپ جو دعائیں مانگتے ہیں وہی محرم میں بھی مانگیں، اور الگ سے اس کی کوئی فضیلت بھی نہیں ہے دعاؤں کی. 10 محرم کو گھر میں کچھ خاص بنانا سنت ہے. بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اپنے اہل و عیال پہ جو عاشورہ کے دن خرچ کرے گا تو اللہ اس کے رزق. اسی وجہ سے بعض علماء کا رواج ہے کہ عاشورہ کے دن گھر میں دسترخوان کو وہ وسیع. لیکن میں نے جب ان حدیثوں کی تحقیق کی ہے تو ان میں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں. اور بعض علماء کہتے ہیں ٹھیک ہے صحیح حدیث تو نہیں ہے، لیکن تعدد طرق کی وجہ سے وہ حسن کے درجے کو پہنچ گئی ہے. تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ضعیف روایات اگر کثرت سے ہوں تو وہ درجہ حسن کو پہنچ جاتی، لیکن اس میں شرط یہ ہے، خاص طور پر احناف کا تو بہت سخت اصولی موقف ہے کہ جب بھی کوئی حدیث مشہور حدیث یا متواتر حدیث کے خلاف ہوگی تو صحیح ہونے کے باوجود بھی وہ قابل قبول نہیں. تو یہاں جو حدیث ہے، جو ضعیف روایتیں ہیں، وہ بخاری کی صحیح حدیث کے خلاف ہے جس میں عاشورہ میں ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا. تو اب روزہ اور دسترخوان وسیع کرنا ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے روزہ رکھیں دن میں اور افطاری میں دسترخوان وسیع کر دیں. تو بھائی جب افطاری میں دسترخوان وسیع کریں گے تو وہ عاشورہ کا دن رہے گا ہی نہیں، وہ تو 11 محرم شروع ہو جائے گی. تو بعض لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ رات یہاں دن کے تابع ہے. تو کچھ بنتا نہیں ہے، بہت زیادہ تعویلات کرنی پڑتی ہیں. اس لیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے اس بارے میں یہی ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے شیعہ لوگوں نے اس دن کو منحوس دن قرار دیا تو بعض شام کے لوگوں نے، سنیوں نے، ان کی مخالفت میں بھی تشدد کر کے اس کو گویا ایک خوشی کا دن قرار دے دیا. اور پھر خوشیوں میں کپڑے بھی اچھے پہنے جاتے ہیں اور دسترخوان وسیع بھی کیا جاتا ہے، کھلایا پلایا جاتا ہے. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ یہ کچھ لوگوں نے غلو میں یہ حدیثیں گڑھی ہیں، واللہ عالم. بہرحال روایات ہیں، اختلافی مسئلہ ہے. جب مسئلہ اختلافی ہوتا ہے اہل حق علماء کے درمیان تو اس میں تشدد اور غلو جائز نہیں. تو میرا جو رجحان تھا اور ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو رجحان ہے، میرا کیا رجحان، میں تو چھوٹا منہ بڑی بات، جو بعض ہمارے بڑے علماء کا رجحان ہے. اگرچہ بعض علماء اس کو جائز بھی سمجھتے ہیں کہ دسترخوان وسیع کر دیا جائے، لیکن ہمارے ہی بعض اکابر اس طرف گئے ہیں کہ یہ روایتیں اس جاندار نہیں ہیں کہ اس کی وجہ سے بخاری اور مسلم متفق علیہ صحیح حدیث میں تعویل. لہذا ہماری رائے یہی ہے، ہمارا فتویٰ اسی پر ہے کہ دسترخوان وسیع کرنا بھی ہے. جب چاہیں دسترخوان وسیع کریں، بچوں کو کھلائیں پلائیں، لیکن 10 محرم میں اس کی کوئی خاص فضیلت کسی مضبوط دلیل سے ثابت نہیں. روزہ رکھیں آپ 10 محرم کا، افطاری میں ویسے ہی دسترخوان آٹومیٹیکلی وسیع ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ افطاری میں بھوک لگتی ہے تو کھانے کا دل کرتا ہے. تو بچوں کو بھی روزہ رکھوائیں، سب مل کے موج مستی کریں، کھائیں پیئیں افطاری میں، روزے میں نہیں. روزہ تو عبادت. کیا محرم میں کسی قسم کا صدقہ دینا مستحب ہے؟ نہیں، کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے، جیسے باقی میں صدقہ افضل ہے. محرم میں مسجد میں خصوصی درس دینا سنت ہے، کوئی الگ سے کوئی فضیلت نہیں. باقی کوئی دینا چاہے تو جیسے ہر مہینے میں روزانہ درس ہوتا ہے، محرم میں بھی ہو سکتا ہے. محرم میں فاسٹنگ اور چیریٹی کا کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے. روزہ رکھنا 10 محرم کو رکھیں اور چیریٹی بھی روزے میں کریں تو روزے میں ویسے ہی ہر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے. سنی اور شیعہ محرم کس طرح مناتے ہیں؟ شیعہ کس طرح مناتے ہیں یہ آپ شیعوں سے پوچھو کہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں. اہل سنت والجماعت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو صحابہ، قرآن و سنت کی وہ تشریح جو صحابہ سے ثابت ہو اس کو مانتے. تو ہمارے نزدیک محرم میں کوئی الگ سے عبادت، کوئی نکالنا یا غم منانا، یہ ہمارے جو غموں کے جلوس ہوتے ہیں وہ جائز نہیں ہے. صرف روزہ رکھنا ثابت. باقی کوئی بھی نیکی کسی بھی دن کرنا چاہیں وہ تو اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے. سنی عقیدے سے محرم میں کیا عمل ہونا چاہیے؟ سنی عقیدے سے محرم میں بس یہی عمل ہونا چاہیے کہ محرم میں آپ زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، اور نہیں رکھ سکتے تو کم از کم
عاشورہ کا روزہ آپ رکھیں۔ شیعہ کے محرم کے اعمال سنت کے مطابق رکھتے ہیں، ہماری رائے میں تو نہیں ہوتے، بہت سارے ان کے اعمال بدعت ہیں۔ باقی یہ وقت پھڈے اور جھگڑے کا نہیں ہے، آپ اپنے مسلک پہ چلیں جس پہ آپ کو اطمینان ہے اور کسی دوسرے کو چھیڑے نہیں ہیں۔ اس وقت تو عالم اسلام کے حالات چل رہے ہیں، جھگڑے اور پھڈے بازی والے نہیں، آپ اپنی رائے پہ چلیں، اہل حق علماء جن کو آپ اہل حق سمجھتے ہیں ان کو فالو کریں آپ، باقی جھگڑے کسی سے نہیں، بحث مباحثہ کسی سے نہیں کریں کہ شیعہ لوگ محرم میں یہ کیوں کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، بھائی وہ جانے اور ان کا مسلک جانے، ان کو آپ اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ ہاں ہم نے وہ کرنا ہے جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، جو قرآن و سنت اور صحابہ سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے ہم وہ کریں گے۔ تو اختلاف نہ کیا جائے، اختلاف سے مطلب یہ ہے کہ بحث مباحثہ، مناظرے بازی اور الزام ایک دوسرے پر گھوٹنگ، کیونکہ اس وقت جو امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے ساری دنیا کے ساتھ، اگر ہم لوگ لڑ پڑے اسی طرح آپس میں، دنیا پھر ہمارا تماشا دیکھے گی اور مذاق اڑائے گی، اور نہ سنی رہے گے نہ شیعہ رہیں گے، سب کی ایسی۔ تو بس دلائل کی دنیا میں جو بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے، اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا قرآن و سنت سے، تو ہمیں یہی مسئلہ یہی ثابت ہے، اس کو فالو کریں، چھیڑیں کسی کو نہیں، کوئی کر رہا ہے اس کو کرنا۔ شیعہ لوگوں کا 12 امام کا عقیدہ سنت سے ثابت ہے، ہمارے رائے کے مطابق ثابت نہیں ہے۔ اسلام میں جو اصل امام ہیں وہ تو صرف سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، البتہ مجازاً امام کہا جاتا ہے، حدیث میں جو ہمارا رہبر ہوگا ان کو بھی ہم امام کہتے ہیں، تو ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی معصوم عن الخطا ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ ایکسپرٹ ہیں اپنی فیلڈ کے، لہذا اس فیلڈ میں ہم ان کو فالو کرتے ہیں، جیسے حدیث میں امام بخاری کو، امام مسلم کو۔ اسی طرح فقہ میں جو اہل سنت والجماعت کے امام ہیں وہ 4 ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن، یعنی 4 سے مراد وہ جن کا فقہ مدون مرتب ہوا اور صدیوں تک چلا اور آج بھی بھرپور طریقے سے موجود۔ تو ہمارے ہاں جو امام کا مطلب ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہ وہ معصوم علی الخطا ہے، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی، اس کی بات پتھر پہ لکیر ہے۔ تو اہل سنت والجماعت میں امام کا مطلب یہ ہے کہ وہ فقہ میں چونکہ ماہر ہیں، تو لہذا ہم حدیث سے ایک بات وہ ہے جو ہمیں اپنی عقل کے مطابق سمجھ میں آ رہی ہے، اور ایک وہ ہے جو امام ابو حنیفہ کی سمجھ میں آ رہی ہے، تو ظاہر ہے ان کا فہم فراست ہم سے زیادہ تھا، تو اس بیس پہ ان کو فالو کیا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، تبھی ان 4 اماموں کے ماننے والوں نے بہت سے اقوال ان 4 اماموں کے ترک بھی کیے۔ خود فقہ حنفی میں ہمارے ہی مشائخ نے بہت سے اقوال امام حنیفہ کے چھوڑ دیے، شافعی فقہ میں بہت سے اقوال امام شافعی کے چھوڑے گئے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ اہل سنت والجماعت ان 4 اماموں کو معصوم عن الخطا نہیں سمجھتے کہ ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ معصوم عن الخطا صرف پیغمبر کی ذات ہوتی ہے، اور پیغمبر سے اگر خطا ہو بھی جائے تو اللہ کی طرف سے فوراً اصلاح کر دی جاتی ہے تاکہ لوگ نبی کو فالو کریں، ہر چیز میں فالو کریں۔ تو اہل سنت والجماعت کے ہاں امام کا مطلب، جو مجتہدین ہیں امام، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا علم ہمارے علم سے زیادہ تھا، اور ان میں قرآن و سنت کو سمجھنے کی صلاحیت ہم سے زیادہ تھی، لہذا قرآن و حدیث کا ایک مفہوم وہ ہے جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو ان کو سمجھ میں آ رہا ہے، ان کو سمجھ میں آ رہا تھا، تو ان کی رائے پر اپنی رائے کو چھوڑ دینا، بس یہ عقیدہ رکھے کہ غلطی ہر ایک سے ہو سکتی۔ شیعہ حضرات کے ہاں امامت کا تصور کچھ اور ہے، وہ پھر آپ شیعہ لوگوں سے پوچھیں، وہ مجھ سے۔ اہل سنت والجماعت کو حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا اظہار کیسے کرنا چاہیے؟ اہل سنت والجماعت کو سیدنا حسین سے محبت کا اظہار آپ کے مناقب کو بیان کر کے کرنا چاہیے، آپ کے فضائل جو احادیث میں بہت سارے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں بہت سارے ہیں، اور جیسے ہم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں، خلفائے راشدین کی فضیلت بیان کرتے ہیں، اور دیگر اصحاب رسول کی، جن میں سیدنا معاویہ بھی ہیں، حضرت ابو سفیان بھی ہیں، سارے صحابہ ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں، ان سے اگر کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو ان کی نیکیوں کا پلڑا اتنا بھاری ہے کہ وہ غلطیاں اللہ معاف کر دے گا، یہ ہمارا۔ اور سیدنا حسن و حسین تو سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، نبی کے لاڈلے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک بھی آپ سے چلا ہے، تو یہ فضیلت ہے، اس فضیلت کو بیان کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمارے نظر میں محبت کے اظہار کا طریقہ ہے، اور آپ کی تعلیمات کو فالو کرنا ہے۔ کسی کی سے محبت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس کی تعلیمات کو فالو کریں، تعلیمات کو فالو کیا نہیں جائے اور محبت کا اظہار کیا جائے تو یہ تو پھر محبت نہ ہوئی۔ محبت تو یہ ہے کہ جب آپ کسی سے صحیح میں محبت کرتے ہیں تو ان کے احکامات، ان کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں۔ محرم میں ہماری سوچ اور عمل کا رخ کیا ہونا چاہیے؟ ہماری سوچ اور عمل کا رخ یہ ہونا چاہیے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق کی خاطر اپنی جان دی، غیرت پہ سمجھوتا نہیں کی، اور ہم سب ہو چکے ہیں، ہم بغیرتی پہ سمجھوتا نہیں کرتے، ہم الٹا چلتے ہیں، حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے، اور اگر آواز اٹھاتے بھی ہیں تو اس میں اپنا مفاد ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے سیکھنی چاہیے کہ آپ نے غیرت اور حمیت
پر سمجھوتا نہیں کیا. ایک ظالم بدبخت کے سامنے آپ جو ہے یہ خوب سمجھ رہے ہیں سیدنا حسین بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے کربلا میں. اگر آپ ریاست کے خلاف بغاوت کے لیے نکلے ہوتے تو خواتین اور بچوں کے ساتھ نہ نکلے ہوتے, پوری فوج لے کے نکلے ہوتے. آپ تو تفتیش احوال کے لیے گئے تھے اور زبردستی آپ کو گھیر کے آپ کو جو ہے ظلماً قتل کیا گیا, جو تاریخ کا ایک بدترین ظلم تھا. تو ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ والے لوگ, نیک لوگ, ضروری نہیں کہ اس دنیا میں ان کو ترقیاں ملیں. بعض دفعہ ظالم کو ترقی ملتی ہے اور جو مظلوم ہوتا ہے, جو حق پر ہوتا ہے, وہ شہید ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ دنیا دارالامتحان ہے, یہ دارالعمل ہے. یہاں امتحان ہے, عمل ہے, نتیجے کی زندگی نہیں, نتیجے کی یہ جگہ نہیں ہے. جب اللہ کے نبی کے لاڈلے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ظلم ہو سکتا ہے, آپ شہید ہو سکتے ہیں, اور دنیا کے لحاظ سے تو اس کو ناکامی سمجھا گیا نا. یعنی جو کوفہ کا بدبخت لانتی گورنر تھا جس کے ہاتھ رنگین ہوئے سیدنا حسین کی شہادت سے, تو وہ تو اپنے آپ کو کامیاب سمجھ بیٹھا نا کہ جو وہ چاہتا تھا اس نے کر لیا. لیکن کیا کوئی ذرا سے ایمان والا شخص بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ کامیاب تھا؟ ظاہر ہے اس نے زندگی بھر کی لعنت اور زندگی بھر کی نحوست اپنے ذمے لے لی. تو ہمیں سبق لینا چاہیے کہ یہ دنیا دار فانی ہے, اس کی کامیابی اور اس کی ناکامی اصل نہیں ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا گیا تھا, کتنے پیغمبروں کے ساتھ ظلم زیادتیاں ہوئی. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوا, حالانکہ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو دنیا میں اللہ نے جنت کی بشارت دی, لیکن کیسے شہید کر دیے گئے. تو یہ دنیا کی کامیابیاں اور خوشیاں, اس سے کبھی ہمیں دھوکے میں نہیں آنا ہے. کبھی اللہ کی نعمت بھی ہوتی ہیں اور کبھی اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہوتی ہے. یہ بہت بڑا سبق ملتا ہے ہمیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے. حسینیت کا مطلب صرف ماتم ہے یا کچھ اور؟ دیکھیں حسینیت کا اصل مطلب کیا ہے. اصل مطلب ہے غیرت, شجاعت, بہادری.